اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب رابع میں کل آپ چیز جو پڑھ چکے وہ یہ تھی کہ اگر دو اسم ہمارے سامنے آئیں کون سے کو ہم مبتدا بنائیں اور کون سے کو خبر بنائیں، تو انشاءاللہ وہ چیز ذہن میں ہوگی۔ آج کا بھی جو ہم بحث پڑھیں گے، بحث کو میں تو مذکر کہتا ہوں، پھر وہ آپ کی مرضی ہے اردو میں اس کو آپ مذکر بنائیں یا مؤنث بنائیں، وہ بھی ایک لحاظ سے مبتدا اور خبر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آج کی گفتگو بھی ایک لحاظ سے، لیکن تھوڑا میک اپ شیک اپ ہونے کے بعد پھر اس کا نام چینج ہو جاتا ہے۔ مبتدا اور خبر پر جب نواسخ داخل ہوتے ہیں تو پھر مبتدا کا نام مبتدا ختم ہو جاتا ہے، وہ اس ناسخ کا اسم ہو جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر نواسخ میں ہمیں اشتباہ ہو کہ بھائی نواسخ کے بعد دو اسم تو آئے ہیں، کس کو ہم اسم ناسخ منائیں اور کس کو ہم یہ خبر ناسخ، تو فرماتے ہیں کہ اس اسم اور خبر والی بحث کے بھی تین حالات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کون سے؟ تقریباً کل والی، دونوں اسم و معرفہ ہیں، دونوں نکرہ ہیں، ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے۔ جب دونوں معرفہ ہوں تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ مخاطب کو دونوں کا علم ہے یا دونوں کا علم نہیں ہے۔ اگر مخاطب کو دونوں کا علم نہیں ہے، ایک کا علم ہے، تو جس کا علم ہوگا اس کو ہم اسم بنائیں گے اور جس سے وہ جاہل ہوگا اس کو خبر بنائیں گے۔ مثلا مجھے یہ پتہ ہے کہ ہشام شاہ کا کوئی بھائی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ذیشان ہے یہ معلوم نہیں، تو ابھی میں یہ کہوں گا اخو ہشام ذو شان، پھر اس پہ کان لگا دو، کان اخو ہشام ذی شان، اب ذو نہیں کہیں گے، اب ذی کہہ دیں گے، بات واضح ہوگی۔ اور اگر مجھے یہ پتہ ہے، مجھے یعنی سامنے والے کو، کہ بھائی ذی شان ہے، یہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ کس کا بھائی ہے، تو اس صورت میں پھر ذی شان کو ہم اسم بنائیں گے اور پھر اخو کو ہم اس کی کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے، بات واضح ہوگی۔ پھر دوسری صورت یہ کہ مجھے دونوں کا علم ہے لیکن ان دونوں کے درمیان نسبت کا علم نہیں ہے۔ مثلا یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ کوئی ذو شان بھی ہے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ ہشام کا کوئی بھائی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ ہشام والا بھائی یہی ذی شان ہے۔ ذی شان کو بھی پہچانتا ہوں، ہشام کے بھائی کا بھی مجھے پتہ ہے، لیکن ہشام کے بھائی کی نسبت ذی شان اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو اس میں ظاہراً جو ہے کیا ہے، دیکھیں گے کہ ان دونوں اسموں میں سے اعرف کون سا ہے، یعنی معرفے کے لحاظ سے رتبہ بڑا کس کا ہے۔ جس کا معرفے کے لحاظ سے رتبہ بڑا ہوگا اس کو ہم اسم بنائیں گے، دوسرے کو ہم کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے، بات واضح ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ صرف ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں آپ کو مجبور ہے کہ آپ اس کو اسم ہی بنائیں، اس کو خبر نہیں بنا سکتے، وہ ھذا۔ اگر کوئی ایسی ترکیب ہو جس میں ھذا ہو اور اس کے بعد کوئی اور بھی اسم ہو، تو ھذا پر چونکہ ہائے تنبیہ ہے تو ہائے تنبیہ خبر پہ داخل نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ مجبوری میں ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ اسم، مبتدا بھی نہیں کہیں گے، اسم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تو جناب گویا کہ پہلی حالت ہو گئی۔ پھر چھوٹی موٹی باتیں ہیں، یہ آپ سب پڑھے ہوئے ہیں، صرف یہ آپ کو ایک تکرار، اب روایت وہ انگریزی والے لفظ مجھے اچھے نہیں لگتے یا مجھے کہنا نہیں آتے، دونوں نکرے ہوں تو پھر ان کی بھی تین حالتیں بنا سکتے ہیں۔ اب آپ مولوی ہیں نا، جتنا لمبی بات کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دونوں جب نکرہ ہوں تو دونوں میں مسوگ ہے، دونوں میں مسوگ نہیں ہے، ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب دونوں میں مسوگ ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے، جس کو اسم بناؤ جس کو خبر بناؤ۔ ایک میں مسوگ ہے
ایک میں مسوق نہیں ہے، مسوق والے کو اسم بناؤ، بغیر مسوق والے کو خبر بناؤ، اور اگر دونوں میں مسوق نہیں ہے پھر تو مشکل ہے اس کو اسم بنانا، پھر تو وہ گویا کہ ہمارے محل بحث سے ہی خارج ہو جائے گا۔ تیسری حالت یہ ہے کہ مختلف ہیں دونوں اسم، ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے، تو پھر ہم جو ہے کیا ہے معرفے کو اسم بنائیں گے، نکرے کو خبر بنائیں گے۔ اب سر ہشام شاہ کے لیٹ کی وجہ سے خلاصہ 2 منٹ میں کم بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، 7 منٹ کا خلاصہ ہوتا ہے عام طور پر، آج 5 منٹ کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحث بہت ہی روح افزا شربت جیسی ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے پڑھانے دونوں میں مزہ آتا ہے۔ ما سے مراد وہ قانون، یعرف بہ، جس قانون کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، الاسم من الخبر، اسم کو خبر سے، ٹھیک، علم تو جان، ان لہما، بتحقیق اسم اور خبر کے لیے، ثلاث حالات، پہلے میرا موڈ تھا ثلاثو پڑھوں لیکن ثلاثو نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ان کا اسم ہے اور ان کا اسم کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، لہما خبر مقدم ہے، بات واضح ہو گئی۔ احداہا، ان حالات میں سے پہلی حالت، ان یکونا معرفتین، یکونا سے کس چیز کو گرا دیا؟ ہاں، دونوں اسم معرفے ہوں گے، یہ کہیں یا یوں کہیں، ان یکونا اسم اور خبر دونوں معرفہ ہوں گے۔ فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ، مخاطب نہیں مخاطب، يَعْلَمُ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، مخاطب ایک کو جانتا ہے دوسرے کو نہیں جانتا، فَالْمَعْلُومُ وَالْإِسْمُ وَالْمَجْهُولُ وَالْخَبَرُ، تو جو معلوم ہوگا وہ اسم بنے گا اور جو مجہول ہوگا وہ خبر۔ فیقال، پھر کہا جائے گا، کان زید اخا عمر، زید عمر کا بھائی ہے، تھا کا ترجمہ نہیں کریں گے، عام طور پہ کان میں تھا کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، حالانکہ کان کس کے لیے آتے ہیں؟ لثبوت الخبر للاسم، اس میں وہ زمانہ نہیں بتاتی، بس یہ کہ یہ ثابت ہے، ٹھیک۔ لمن، یہ کس کو کہیں گے؟ علم زیدن، زید کو تو پہچانتے کہ یہ زید ہے، وجہل اخوتہ لعمر، لیکن زید کا عمر کا بھائی ہونے سے وہ جاہل ہے۔ پھر آپ یوں کہیں گے، وَكَانَ أَخُو عَمْرٍ زَيْدًا، یہ کس کے لیے؟ لمن يَعْلَمُ أَخَا عَمْرٍ، یہ اس شخص کے لیے جو عمر کے بھائی کو پہچانتے، بھائی کو کا یہ مطلب نہیں کہ اس شخص کو، بلکہ بھائی ہونے کو، کہ عمر کا کوئی بھائی ہے، ٹھیک۔ وَيَجْهَلُ أَنَّ اسْمَهُ زَيْدٌ، جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جاہل ہے کہ اس بھائی کا نام کیا ہے؟ زید ہے۔ وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُهُمَا، اچھا یہ تیسری حالت، اگر مخاطب دونوں کو جانتا ہے، وَيَجْهَلُ انتساب أَحَدِهِمَا إِلَى الْآخَرِ، لیکن ان دونوں کی آپس میں کیا نسبت ہے اس سے جاہل ہے۔ فَإِنْ كَانَ، پھر اس کی 2 صورتیں، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ، اگر ان 2 اسموں میں سے ایک زیادہ معرفہ ہے، فَالْمُخْتَارُ جَعْلُهُ الْإِسْمَ، پھر ہمارا انتخاب شدہ نظریہ یہ ہے کہ جو عارف ہے اس کو اسم بنا دو۔ فَتَقُولُ، پھر تم کہو گے، کان زید القائم، ٹھیک ہے، القائم الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، زید علم کی وجہ سے معرفہ ہے تو زید کو ہم اسم بنائیں گے۔ یہ کہاں پر؟ لمن کان قد سمع بزید، یہ اس شخص کے لیے جس نے زید کا بھی نام سنا ہے، وسمع برجل قائم، اور یہ بھی سنا کوئی مرد کھڑا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہی زید کھڑا ہے۔ فعرف کل منہما بقلبہ، پھر یہ شخص زید کو اور کھڑے ہونے کو دونوں کو دل کے لحاظ سے تو پہچانتا ہے، وَلَمْ يَعْلَمَ أَنْ أَحَدَهُمَا هُوَ الْآخَرُ، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہی کھڑے ہونے والا زید ہے، ٹھیک۔ وَيَجُوزُ قَلِيلًا كَانَ الْقَائِمُ زَيْدًا، ہاں قلیلاً بمعنی کبھی کبھی یہ بھی جائز ہے کہ غیر عارف کو اسم بناؤ
اور اعرف کو کیا بنا دو؟ خبر بنا دو۔ جی ہاں، وَإِن لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ، اچھا اگر دونوں میں سے کوئی ایک اعرف نہ ہو بلکہ دونوں ایک جیسے ہوں، مثلا دونوں الف لام دار ہیں یا دونوں علم ہیں یا مثلا جو کیا ہے دونوں ضمیر ہیں، کوئی اس قسم کی بات ہو، پھر کیا ہوگا؟ فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ، حالانکہ دونوں ضمیر نہیں ہو سکتے بیٹا، کیونکہ ضمیر خبر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب فَأَنْتَ مُخَيَّرٌ، پھر آپ کو اختیار ہے کہ جس کو اسم بناؤ، جس کو خبر بناؤ۔ کان زید اخا عمر، بھائی زید علم ہے تو اخا تو علم نہیں ہے نا، کہتے ہیں کہ اخا جو بھی مضاف ہوتا ہے وہ مضاف الیہ کے حکم میں ہوتا ہے، علم کی طرف اگر مضاف ہوگا تو اس کا درجہ وہی علم والا ہوگا، تو دونوں کا درجہ ایک ہے۔ وَكَانَ أَخُو عَمْرٍ زَيْدًا، پہلے میں زید کو اسم بنایا، دوسرے میں زید کو خبر بنایا۔ وَيُسْتَثْنَى مِن مُخْتَلَفَيِ الرُّتْبَةِ، ہم نے کہا تھا کہ جب رتبے مختلف ہوں تو اچھے رتبے والے کو اسم بناؤ، اس قانون سے استثناء ہوتا ہے کون؟ ہاذا، جی ہاں، ہاں ہاذا آنے والی بات نہیں، ہاذا خود لفظ ہاذا، لفظ ہاذا کیا ہے؟ اسم اشارہ، اسم اشارہ کا رتبہ علم کے بعد ہے، صحیح، اگر ہاذا علم کے ساتھ بھی ملے گا تو بھی ہم ہاذا کو اسم بنائیں گے۔ فإن هذا يتعین للاسمیۃ، بتحقیق لفظ ہاذا معین ہے کہ اس کو اسم بنائیں، کیوں؟ لمکان تنبیہ المتصل بہ، اس لیے کہ ہائے تنبیہ اس کے ساتھ متصل ہے۔ فیقال، پھر کہا جائے گا کان ہاذا اخاک، یہ تیرا بھائی ہے، ٹھیک بھائی میرے۔ اب رتبہ ہاذا کا قوی ہے یا اخاک کا؟ اعلیٰ درجہ کس کا ہے میرے بھائی؟ اس میں ہاذا ہے۔ اب میں نے آپ کو کیا کہا؟ وہ لفظ جو کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کا رتبہ مضاف الیہ والا ہوتا ہے، تو ضمیر کا رتبہ اسم اشارہ سے اچھا ہے، اعلیٰ درجہ ہے، پھر بھی ہم نے اخاک کو خبر بنایا۔ وَكَانَ هَذَا زَيْدًا، زید علم ہے، علم کا رتبہ اسم اشارہ سے اعلیٰ ہے، لیکن ہاذا کی وجہ سے ہم نے زید کو خبر بنایا، ہاذا کو اسم بنایا۔ کیوں؟ وہ ہائے تنبیہ ہم نے بتا دیا نا، یہ ایک ایسی ٹوپی ہے جو کہتی ہے کہ میں خبر پہ داخل نہیں ہوتی، میں اسم میں داخل ہوں گی، الا مع ضمیر، ہاں پھر استثناء سے استثناء کرتے ہیں، اگر ہاذا ضمیر کے ساتھ آئے گی تو پھر ہم ہاذا کو اسم نہیں بنائیں گے، پھر ہم ہاذا کو خبر بنائیں گے۔ پھر یہ ٹوپی کہتے ہیں وہ ٹوپی ہاذا سے اتار کے وہ ضمیر پہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ فإن الافصح فی باب المبتدع، بتحقیق کہ وہ چیز جو زیادہ فصیح و بلیغ ہے باب مبتدا میں، ان تجعل ضمیر المبتدا، تجعلہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ضمیر کی طرف، تم ضمیر کو مبتدا بناؤ، وتدخل التنبیہ، وتدخل التنبیہ، تدخل نہیں، اگر یہ ترجمہ کریں تم داخل کرو گے تو تدخلو، یا تو یوں کہ وتدخل التنبیہ، اور تنبیہ داخل ہوگی علیہ اس ضمیر پر، فتقولو ہا انا ذا، بیٹا ہاذا اب نہیں کہو گے، ہا انا ذا، انا مبتدا، ذا اس کی خبر۔ ولا یتأتی ذلک فی باب الناسخ، لیکن ناسخ والے باب میں ضمیر پہ ہا کا آنا لا یتأتی، یہ نہیں آتا، کیوں؟ بھائی ناسخ کے ساتھ ضمیر ہمیشہ متصل ہوتی ہے، ضمیر منفصل نہیں ہوتی، اور ہائے تنبیہ ضمیر منفصل پر تو داخل ہو سکتی ہے، ضمیر متصل پر داخل نہیں ہو سکتی، لأن ضمیر متصل بالعامل، اس لیے کہ نواسخ میں ضمیر عامل کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ فلا یتأتی دخول التنبیہ علیہ، فلا یتأتی بمعنی فلا یمکنو، تو پھر ممکن ہی نہیں ہوتا تنبیہ کا داخل ہونا علیہ ضمیر متصل پر۔ الا انہ سمع قلیلا فی باب المبتدا ہذا انا، جبکہ باب مبتدا میں بھی قلیل طور پہ سنا گیا ہے کہ ہذا کو مبتدا بناتے، انا کو خبر، قلیل، افصح نہیں ہے، افصح کے مقابلے میں یہ قول ہے۔ وعلم، پھر تو جان لے، انہم حکموا، بتحقیق کہ علماء نحو نے حکم لگایا ہے، لأن و ان کے لیے اور ان کے لیے، المقدرتین،
یہاں پر مقدرتین سے مراد چھپی ہوئی کا نہیں کریں کہ وہ ان اور ان جو چھپی ہوئی ہوں، بلکہ وہ ان اور ان جن کے لیے فرض کیا گیا ہے کیا بے مصدر، کہ یہ تعویل مصدر میں لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے، معرفن بحکم ضمیر، مصدر بھی کیا ہو، معرفہ ہو، حکمو بحکم ضمیر، انہوں نے حکم لگایا ہے کہ یہ مصدر ضمیر کے حکم میں ہے مصدر لیکن ضمیر کے حکم ہے، جب ضمیر کے حکم ہے تو پھر اس کا مطلب کیا، اس کو اسم بنائیں گے، ٹھیک، لأنہو، کیوں، لأن ضمیر، لأنہو اس لیے کہ یہ مصدر لا یوصف، اس کی صفت نہیں لائی جاتی، کما ان ضمیر کذالک، جیسے ضمیر کی بھی صفت نہیں لائی جاتی، بس صفت نہ لانے میں یہ مصدر اور ضمیر ایک جیسے ہیں، اس لیے مصدر کو ہم نے حکم ضمیر میں کر دیا، فلہذا قرأت سبعۃ، اسی بات کی وجہ سے، کون سی بات، کہ یہ مصدر ضمیر کے حکم میں ہے، 7 قاری ہیں جن کی قرأت ہمارے لیے حجت ہے، ساتوں کے ساتوں نے یوں پڑھا ہے، ما کان حجتہم الا ان قالوا، بیٹے شاہدی مثال، کان فعل ناقص اور ناسخ، حجتہم یہ کیا ہے، اس کا اسم ہے یا خبر ہے، ہاں منصوب ہے، یعنی یہ خبر ہے، اب ان قالو اس کا اسم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب کہیں گے یہ تو فعل ہے، بھائی فعل نہیں ہے، ان قالو ان کی وجہ سے تعویل مصدر میں گیا، پھر یہ مصدر بھی یہ معرفہ کیسے بنا، کیونکہ واو اس کا فاعل ہے تو گویا کہ قولہم ہوگا، قول مضاف ہوا کس کی طرف، ہم کی طرف، تو گویا کہ یہ جو کیا ہے وہ معرفہ بھی ہو گیا، قالو پر تو یہ ماضی ہے، ہاں تو پھر کیا ہوا، کیوں، ان ناصبہ جو ہے کیا ہے وہ فعل مضارع پر، لیکن ان مصدریہ ماضی پہ بھی داخل ہو سکتی ہے، مضارع پہ بھی داخل ہو سکتی ہے، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، یہاں پر بھی جواب قومہ یہ خبر کان ہے، ان قالوا یہ اسم کان ہے، والرفع ضعیف، اچھا حجت کو مرفوع پڑھنا یا جواب کو مرفوع پڑھنا یہ ضعیف ہے، کیوں، کضعف الاخبار بضمیر، جیسے ضعیف ہے ضمیر کے ذریعے خبر دینا، یعنی ضمیر کو خبر بنانا ضعیف ہے، تو جو چیز حکم ضمیر میں ہوگی اس کو بھی خبر بنانا ضعیف ہے، اچھا ضمیر کے ذریعے خبر دینا ضعیف ہے کس کی، اما اس اسم کی، دون ضمیر فی تعریف، جو معرفے میں ضمیر سے پست مرتبہ ہے، معرفے کے جو رتبے ہیں اس میں جو اسم معرفہ تو ہو لیکن اس کا رتبہ ضمیر سے کم ہو تو اس کو اسم بنائیں یا مبتدا بنے، ضمیر کو خبر بنے، یہ ضعیف ہے، الحالت الثانیہ، تو دوسری حالت، ان یکونا نکرتین، دونوں اسم کیا ہونے چاہیے، نکرے ہونے چاہیے، فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا مُسَوِّقٌ لِلْإِخْبَارِ عَنْهَا، بھائی کیا، اچھا، فَإِنْ كَانَ لِكُلِّ مِنْهُمَا، ان دونوں اسموں کے لیے، ان دونوں نکروں کے لیے اگر مسوق ہے، مسوق بمعنی مجوز، وہ مجوز کیا کہتا ہے، لِلْإِخْبَارِ عَنْهَا، کہ تم نکرے کی خبر لا سکتے ہو، فَأَنْتَ مخیر، نہیں مخیر، پھر تمہیں اختیار دیا گیا ہے، فیما اس اسم نکرہ میں، تجعلہ منہما الاسم وما تجعلہ الخبر، تم جس کو چاہو اسم بناؤ، جس کو چاہو خبر بناؤ، فتقول، تو تم کہو گے، کان خیر من زید شر من عمر، جو چیز زید سے بہتر ہے وہ چیز عمر سے بری ہے، ٹھیک ہے، اب شاہد مثال ہماری کس میں ہے کہ خیرن بھی نکرہ ہے، شر بھی نکرہ ہے، دونوں نکرے ہیں یا نہیں ہیں بھائی، ٹھیک، دونوں میں مسوق ابتدا ہے، ہاں وہ من زید کس لحاظ سے یہ مسوق بنے گا، اب یہ آپ بھول گئے ہوں گے، من کے ساتھ ہے اس میں تو پھر کیا ہوا، نکرہ بھی ہو تو بن سکتا ہے، بھائی کون سا مسوق، مسوق کا نام لے،
یہ تو کل بھی میں نے بات کہی تھی، آپ نے میرے بازو سے نہیں پکڑا کہ میں اس کو کھولوں، کل بھی میں نے کہا اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے، نکرے کے بعد یہ جار مجرور آیا ہے، جار مجرور فی حکم صفت ہے، کیونکہ آپ تیسرے باب میں پڑھ کر آئے نا کہ جار مجرور نکرے کے بعد ہوں گے تو صفت ہوں گے، معرفے کے بعد ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ حال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے جناب من زیدن جار مجرور، پھر اس کا تعلق ہوگا کسی فعل کے ساتھ یا شبہ فعل کے ساتھ مل کر یہ کیا ہوگا؟ جملہ، اور جملہ خیر کے لیے کیا ہوگا؟ صفت، اور شر والا بھی ایسے ہی، وہ بھی صفت ہوگا شر کے لیے، تو دونوں میں صفت کے آنے کی وجہ سے اس کا دائرہ محدود ہو گیا، لہذا یہ مسوغ بالابتدا ہے۔ کل آپ دونوں نے نہیں پوچھی یہ چیز۔ او تعکس، یا اس کی الٹ کر دو، یعنی آپ نے خیر کو اسم بنایا، شر کو خبر، یا شر کو اسم بناؤ اور خیر کو خبر بناؤ۔ وَإِنْ كَانَ الْمُسَوِّغُ لِإِحْدَاهُمَا فَقَط، اچھا اگر مسوغ مجوز ایک کے لیے دوسرے کے لیے نہیں ہے تو پھر جعلتها الاسم، ہا کی ضمیر کہاں جائے گی بھائی میرے؟ اہدا کی طرف، یا یوں کہیں جس نکرے میں مسوغ ہے اس کو تم اسم بنا دو، جیسے کان خیر من زید امرأتن، بھائی زید سے زیادہ اچھی تو وہ عورت ہے، ہاں ریشان، وہ بیچاری کبھی دال چاول تو کھلاتی ہے، یار زید کیا کھلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحالۃ الثالثہ، جناب اسم اور خبر کی تیسری حالت، ان یکونا، وہ دونوں اسم ہوں مختلف، یعنی ایک معرفہ ایک نکرہ، پھر کیا ہوگا؟ فَتَجْعَلُ الْمَعْرِفَةَ الْإِسْمَ وَالنَّكِرَةَ الْخَبَرَ، پھر تم معرفے کو اسم بناؤ اور نکرے کو خبر بناؤ، کا قول صفیہ بنت عبد المطلب، جیسے صفیہ جو حضرت عبد المطلب کی بیٹی ہیں، یعنی رسول اکرم کی کیا ہو جائیں گی؟ پھپھی ہو جائیں گی۔ پھر رساء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے نبی کریم کے لیے ایک مرثیہ پڑھا تھا، یعنی یہ لوگ برحال عجیب غریب ہیں جو رسول اکرم کے چچا پھپھیوں کو بھی غیر مسلم کا یا اس قسم کی دعویٰ کرتے ہیں۔ بھائی رسول اکرم کی پھپھی بھی مرثیہ پڑھیں، اس کا مطلب کہ نبی کو مان رہی ہیں۔ حضرت ابو طالب جس نے پالا اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، عجیب ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ کافر کے گھر کا کھانا بھی نہیں کھایا جا سکتا، یہ بھی، اور پھر وہ رسول اکرم ان کے گھر میں پل رہے ہیں۔ کأن خبیئتن من بیت رأسن، ٹھیک ہے بھائی ترجمہ چھوڑو، یکون مزاجہ اصلاً و مان، اس کا مزاج شہد کی طرح ہے اور پانی کی طرح ہے۔ شاہد مثال ہمارا اس دوسرے مصرے میں ہے، ٹھیک ہے، پہلے میں بظاہر جو ہے کیا ہے وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ فی الحال مزاج کو آپ نے کیا پڑھا؟ منصوب پڑھا نا، مزاجہ۔ اصل کو آپ نے کیا پڑھا؟ مرفوع پڑھا، اور ما ان کو بھی آپ نے کیا پڑھا؟ مرفوع پڑھا۔ یہ دیکھیں میں نیچے چلا گیا، پھر آپ بھی میرے ساتھ، پہلے میں شاید وَكُنْتُ رَحِيمًا هَادِيًا، یہ آپ نے پڑھا ہی نہیں معلم میں، تو آپ راستہ پکڑو نا۔ میں تو کہہ رہا تھا وَكُنْتَ رَحِيمًا، كُنْتَ رَحِيمًا، اے رسول اکرم تو رحم کرنے والا تھا۔ اب دیکھیں کنت میں یہ ضمیر ہے جو اس کا اسم ہے، ضمیر معرفہ ہے، رحیمن نکرہ ہے، ہم نے معرفہ کو اسم بنا دیا اور رحیمن کو جو کیا ہے خبر بنا دیا۔ پھر ہادیاً و معلماً، اس کو بھی خبر ثانیہ اور خبر ثالث بنا سکتے ہیں۔ لبیک علیک الیوم من کان باکیا، تیرے لیے حاضر ہے آج بھی جو شخص رو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاہد من الاسم ولا یؤکس، میں اس مطلب پر آ گیا تھا، ٹھیک، ولا یؤکس اس کی الٹ نہیں ہوتا، یعنی نکرے کو اسم بنائیں معرفے کو خبر بنائیں، ایسے نہیں ہوتا، لیکن کیا کریں الا فی ضرورت ہے۔ شعراء حضرات کا ویسے بھی دماغ تھوڑا عجیب غریب ہوتا ہے، وہ الٹ پھلٹ کر دیتے ہیں، کہ قول حسان شاعر اچھا ہے، ان کا دماغ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کہتا ہے مزاج معرفہ ہے، اصل نکرہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، اصل کو اس نے کانا کا جو ہے کیا بنا دیا، اسم بنا دیا، اور مزاج کو خبر، حالانکہ قانون کے مطابق مزاج اسم ہونا چاہیے، لیکن ضرورت شعری کوئی تقاضا کر رہی تھی، ٹھیک ہے بیٹا۔
پہلے مصرے میں کوئی خاص نہیں ہے. اگر کأن کو آپ خبیئتن منصوب پڑھتے ہیں تو یہ کأن حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے. لیکن خبیئتن من بیت رأس اس کی وجہ سے اس کو تخصیص لگ گئی، پھر تو یہ تخصیص والا ہو گیا، تو اسم بن سکتا ہے. ٹھیک. وَأَمَّا تَجْوِيزُ زُجَاج فِي قِرَاءَةِ ابن عامر. اچھا چلیں بھائی، شعر میں تو ہم نے مان لیا، لیکن زجاج صاحب تو کہتے ہیں قرآن کی آیت میں بھی نکرے کو اسم بنایا ہے اور معرفے کو خبر. لیکن زجاج صاحب کا جائز قرار دینا، تجویز بمعنی جائز قرار دینا، ابن عامر کی قرات میں اولم تکن لہم آیتن ان یعلمہ. بھائی میرے، ان یعلمہ کو تو ابھی ہم پڑھ کر آئے کہ وہ معرفے کے حکم میں ہے، ضمیر کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے. اور آیت النکرہ یہ مرفوع ہے، مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تکن کا اسم ہے، تو نکرے کو اسم بنا دیا اور معرفہ کو خبر بنا دیا. بالتعنیث تکن، تکن کو مونس کا صیغہ کر کے پڑھو اور آیت کو رفع دے کے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت جو ہے کیا ہے، اسم ہے کون کا. وَأَنْ يَعْلَمُهُ خبرها، اور ان يعلمه اس کی خبر ہے. فَرَدُّوهُ، اس کی بات کو ٹھکرا دیا کہ بھائی آیتن پڑھیں گے، آیتن نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لما ذکرنا، اس کا سبب وہی جو ہم ذکر کر کے آئے کہ معرفہ خاص طور پر جو ضمیر کے حکم میں ہوتا ہے وہ نکرے کی خبر واقع نہیں ہوتا ہے. وَأَتُذِرَ لَهُ بِأَنَّ النَّكِرَةَ قَدْ تُخَصَّصَتْ بِاللَّهُمْ. اور چمچہ گیری کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، عذر لایا گیا ہے کس کے لیے؟ زجاج کے لیے، کہ بھائی واقعاً آیتن ہے تو نکرہ، لیکن لہم کے ذریعے اس کو تخصیص لگی ہے، لہذا یہ اسم بن سکتا ہے. لیکن مصنف کے نظریے کے مطابق یہ ایسا نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.